جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی، مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مذہبی رسومات ہو، کلچر ہے۔ سکھوں کا ایک دن آتا ہے جس میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے کوئی گرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے، مجھے زیادہ معلومات نہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی، بہرحال کوئی مخصوص طریقے سے وہ کچھ خاص عمل کرتے ہیں، اتنا تو پتا ہے نا۔ جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کس نے کیا، کیا کیا، یہ بات کی بات ہے، کسی نے کچھ بہرحال کر دیا، تو کوئی نہ کوئی رسم تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ کرتے ہیں۔ رسومات کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بات کی بات۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک مذہبی رسم ہے جس کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، محض ایک مذہبی رسم کو پورا کرنے کے لیے دیوانہ ہو کر دنیا سے بے تحاشا پروازوں کا اڑنا، اور ایسا اجتماع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجتماع، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں جا، تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ اگر دوسری قوموں کی مذہبی رسومات کو دیکھیں تو یہ جذبہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نماز بھی پڑھوائی، زکوٰۃ بھی دلوائی، روزے بھی رکھوائے۔ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لاجک ہے، وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہم نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حج کے پیچھے کیا حکمت ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی سوچنا چاہیے نا، حج کے پیچھے کیا ہے؟ یہ حکمت جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ میرا ہدف یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی کام تو کرنا ہے نا۔ آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، آپ میں 5 بیماریاں تھیں، سر میں درد بھی تھا، پیٹ میں مروڑ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں، بی پی بھی ہائی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی آپ کو، ایک سر میں درد کی پیناڈول، نزلے کے لیے دے دی اس نے آپ کا سافٹین دے دی، اینٹی الرجی، کھانسی میں بھی چلے گی وہ، بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا دے دی، پیٹ میں مروڑ کے لیے اس نے فلیجل دے دی۔ اب آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اطمینان ہے، ڈاکٹر نے 4 یا 5 گولیاں صبح ناشتے کے بعد پانی سے پھانک لیں، کھا لینا، ویسے پھانک تو پھنکی جاتی ہے لیکن یہ کھا لینا۔ اب آپ کو اگر ہر دوا کی الگ الگ حکمت معلوم نہ بھی ہو تو آپ نے کھانی تو ہے نا وہ 4 کی 4، کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیناڈول سر کے درد کی ہے یا پیٹ کے مروڑ کی ہے، بھئی آپ کی بھلا سے آپ نے 4 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لینی۔ سمجھ رہے ہو کیا خیال؟ تو حکمت معلوم نہ بھی ہو تو جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پر اعتماد تھا تبھی تو گئے نا اس کے پاس، اور ڈاکٹر عام طور پر بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے، لیکن اگر ڈاکٹر بتا دے تو مریض کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بتاتے نہیں ہیں، بولے نکلو بس کیڑے مکوڑے بنائے، آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی بیماری بتانا شروع نہیں کی اور اس نے نسخہ پہلے لکھ دیا، بولے چلو نیکسٹ، تو ٹائم نہیں ہوتا نا۔ لیکن اگر ڈاکٹر تھوڑا ٹائم دے دے، آپ کو بتا دے دیکھو یہ سر میں درد ہے نا اس کے لیے یہ، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان اور اطمینان بڑھ جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے تمام امراض کو کور کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ غلطی سے کوئی گولی نہ لکھی ہو یا کوئی اضافی لکھ دی ہو۔ دوسرا، یہ ٹیبلٹ جب اس نے لکھ کے دی ہے، اس میں جس مقصد کے لیے ہے، تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیناڈول انہوں نے لکھ کر دی ہے، اس سے بھی اچھی کوئی گولی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ بتا دیں۔ تو جب حکمت پتہ چلتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے اور علاج کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیان آج کا؟ اگر یہاں تک آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت یقیناً ڈاکٹر سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جسمانی نہیں۔ یہ جو روحانی علاج والے ہیں نا، یہ قرآن کی وہ آیت جس میں آتا ہے فیہ شفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں میں چھپی بیماریوں کا علاج ہے، اس کو تعویذ گنڈوں پہ فٹ کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے بعض دفعہ ظاہری بیماری کو بھی شفا ملتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا یہ نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن کی جن آیتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے
तो दम कर लो खुद ही। देखो एक डॉक्टर आपको कहे, स्पेशलिस्ट हो, वो कहे पैनाडोल खाओगे तो सर का दर्द ठीक होगा, अब उस गोली से की परमिशन लेने के लिए किसी छोटे डॉक्टर के पास जाओगे तो बड़े डॉक्टर की तौहीन है या नहीं है? क्या करें, कैसे समझाएं? बड़ा डॉक्टर जब कह दिया कि भाई इसमें है शिफा, तो अब जाके किसी आमिल के पास जाना कि आप कहेंगे तो मैं ये खाऊंगा, आप नहीं कहेंगे तो नहीं खाऊंगा, तो ये पागलपना और बेवकूफी है या नहीं है? जब अल्लाह ने जादू का इलाज सूरह फलक और सूरह नास में रख दिया, तो इसके लिए किसी आमिल बुजुर्ग बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने रख दिया ना, कर लो इलाज भाई, फूंक लगा तो हो जाएगा फायदा इंशाल्लाह। यही काम वो करेगा तो माशाल्लाह इसमें शिफा है। और अपने महल्ले में कोई नेक परहेजगार आदमी उसने कर दिया तो वो कुछ भी नहीं। ये अबकरी वाले ही करेंगे तो शिफा मिलेगी, चौथाई साहब ही करेंगे तो ठीक होगे, और फला बाबा के पास जाओगे वो फूंक मारेगा तो ठीक होगे, वरना नहीं होगे। ये कहां से निकाला आप लोगों ने, कहां से निकाला? इसकी क्या दलील है भाई? तो ये दम बम खुद ही कर लिया करो। अगर आप समझते हो कि हमारे दम में ताकत नहीं है, हम में इतना दम नहीं है कि हमारा दम असर करेगा, तो महल्ले में किसी भी इमाम साहब या किसी बुजुर्ग से करवा लें। नेक लोगों की फूक में अल्लाह ने ज्यादा, बस इससे ज्यादा इसकी दम दुरूद की कोई हैसियत, जुमला मुकम्मल कर लें, नहीं है। और इतनी हैसियत है ये मैं मानता हूँ। तो ऐसे बाज कलिमात हैं इससे साबित हैं, या कुरान में बाज आयतें हैं, अल्लाह ने शिफा रखी है। किसी के पास जाने की ना जरूरत, ना कोई रिसाला पढ़ने की जरूरत है कि उसमें लिखा है ये वाला, ये काम के लिए ये वाला इतनी दफा पढ़ोगे तो होगा। उससे पूछो आपको किसने बताया कि काम के लिए ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ेंगे तो होगा? कहाँ लिखा भाई? इल्हाम हुआ है तो क्या पूरा इल्हाम से पूरा रिसाला छप रहा है आपका हर महीने? इतने इल्हामात तो हजरत मरियम पे भी नहीं हुए थे भाई, जो इतनी बड़ी वलीउल्लाह थी, उन पे भी 5-6 दफा इल्हाम, या 5000 इल्हाम हो गए होंगे। ये कैसे बुजुर्ग हैं? तो मैं किसी खास शख्सियत के खिलाफ नहीं, इस बारे में सभी एक जैसे। बात फिर निकल जाए, हमारा हज फिर रह जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि जब पता होता है अल्लाह, हमें ये अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने इबादतों बारे में अगर ना हो कि इज्जत है भी ठीक है, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया, अमल करेंगे। और अल्लाह अगर हमें उनकी हिकमत ना बताएं तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने इबादतों की हिकमत बयान, ज़कात की हिकमत बयान, तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी। जब पैसा निकालोगे ना, जब भी लोग पैसा खर्च करते हैं तो इस नियत से कि वापस आए। इन्वेस्टमेंट का तो उसूल है ना कि भाई मुझे कितना मिलेगा। यहूदी से आप 5 रुपए मांगो, वो कहेगा मुझे कितना देगा भाई इस पे। ज़कात में क्या है? कुछ भी नहीं मिलेगा। शुक्रिया भी नहीं चाहिए, ताल्लुकात भी वसी करना मकसद नहीं है। बाज दफा इंसान इसलिए देता है कि भाई मुश्किल में काम आएगा। ना ना ना, ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकुरा। जब हम किसी को खिलाएंगे, अल्लाह के लिए पैसे देंगे, भाई शुक्रिया नहीं चाहिए, थैंक यू नहीं बोल देना, कहीं सवाब ना कम हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा? पैसे की मोहब्बत दिल से निकलेगी, दिल में सुकून पैदा होगा, दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, दुनिया का मुसाफिर खाना समय आएगा। और बहुत सारी हिकमतें, अभी ज़कात मेरा मौजू नहीं है। नमाज की हिकमत अल्लाह ने क्या बयान की? इन्नस्सलात तन्हा अनिल मुनकर, बेहयाई से। बाज लोग कहते हैं नमाज पढ़ते हैं बेहयाई से। इसके 2 जवाब। एक जवाब तो कि आप सही तरह से पढ़ते ही, वरना 5 टाइम बावुजू रहना बेहया आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और वह कपड़े उसके नापाक ही तो ब्रेकें लगानी पड़ती हैं, पाक साफ रहना पड़ता है उसको। और नमाज के औकात दिन में 5 अल्लाह ने ऐसे बिखेर दिए हैं कि आप बार बार मस्जिद में हाजिरी होगी तो आपको बुराई के लिए टाइम देना मुश्किल होगा आपके लिए। फिल्म देख रहे हैं, फिर निकल के चले गए नमाज। एक साहब हमारे दोस्त थे, वो सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते थे मगर नमाज ही पढ़ते थे। कह रहे हैं मैं कंफ्यूज होता था, फिल्म देखते हुए फिर मैं नमाज के लिए निकलता, तो वो फिल्म का मजा क्या हो जाता था? किरकिरा। तो ऐसे लोग भी हैं। एक साहब वो ब्लैक में सिनेमा घर का टिकट खरीद रहे हैं, वो भी ब्लैक। एक तो सिनेमा का टिकट खरीद रहे हैं और वो भी किसमें? ब्लैक में। तो जब देर हो रही तो कह रहे हैं भाई जल्दी दो, नमाज पढ़ने भी जाना है। सिनेमा घर वाले ने कहा जी एक तो टिकट भी ले रहा है, ऊपर से ब्लैक में ले रहा है, और ऊपर से देर भी हो रही है, क्योंकि तो नमाज है ना, वो तो रीढ़ की हड्डी है, वो थोड़ी छोड़ सकते हैं। इस्लाम छोड़ दो कि क्या, क्यों फिल्म के चक्कर में? तो ऐसे ही नमाज और इस्लाम एक ही चीज के 2 नाम है। तो नमाज की हिकमत अल्लाह ने बयान। तो वो जो नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो या तो नमाज सही तरह पढ़ नहीं रहे हैं, या ये कि अगर ये नमाज ना पढ़ते तो इससे भी बड़े बेहया होते। नमाज ने कुछ न कुछ कमी बहरहाल की है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मैं तो नमाज नहीं पढ़ता मगर मैं बेहया नहीं हूँ, मेरा भाई नमाजी है, वो तो उल्टे उल्टे काम करता है। और आप लोग कहते हैं नमाज बेहयाई से रोकती है, तो कहाँ रोकती है? तो मैंने कहा आप अगर नमाजी होते तो इससे भी ज्यादा हया वाले होते, और आपका भाई अगर बेनमाजी होता इतना भी बेशरम है, इससे भी ज्यादा बेशरम। क्योंकि कुछ चीजें तो जाती होती हैं और कुछ काम नमाजों से होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला अगर हमें हज की हिकमत बयान करते तो भी कोई मसला, और अल्लाह ने बयान कर दी। ये अल्लाह का अपने बंदों पर बहुत सारी हिकमतें हज में। हज की जो इबादत को जब देखा जाए तो सबसे बड़ी हिकमत जो हमारे साथ आती है
اس حکمت کو سامنے رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ چیک کریں گے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ پیناڈول ہے, اس سے سر کا درد ٹھیک ہوگا, تو اگر آپ کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا, باقی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ پیناڈول یا تو آپ نے کھائی نہیں ہے یا یہ کمپنی صحیح نہیں ہے. تو آپ کے لیے اپنی بیماری کا علاج اور آسان ہو جائے گا نا, ٹریس کرنا آسان ہوگا. اگر ڈاکٹر نے 5 قسم کی گولیاں دے دی, بتایا نہیں کہ کون سی گولی کس مرض کے لیے, تو آپ کو کیا پتا چلے گا ان میں کون سی گولی میں فالٹ ہے. آپ کی 5 بیماریوں میں سے 4 ٹھیک ہو گئی, 1 ٹھیک نہیں ہو رہی, تو آپ ٹریس کر سکتے ہو کہ کون سی گولی, کون سی ٹیبلٹ ایسی ہے جس میں گڑبڑ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اور اگر آپ کو پتا چل جائے بھائی یہ والی سر درد کی تھی, تو سر میں درد اگر ٹھیک نہیں ہو رہا, فوراً پکڑائی میں آ جائے گی, یہ یہاں کا فالٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول جو آپ نے لکھ کے دی ہے یہ کمپنی ٹھیک نہیں, یا آپ کھانا ہی بھول گئے ہیں, یا ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, دوائی غلط لکھ کے دی ہے, کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج کی حکمتیں بیان کی. اگر وہ حکمتیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معاذ اللہ نقل کفر, اللہ نے جو حج کا فریضہ ہم پر رکھا وہ معاذ اللہ سے غلطی ہوئی ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حج کیا وہ حج ہے نہیں, اس میں کہیں فالٹ ہے. گولی کھانے میں غلطی ہوئی ہے, آپ نے کھائی نہیں ہے, یہ پوری خوراک نہیں کھائی, یا آپ نے پیناڈول آدھی کر کے کھائی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, یا پیناڈول کے ساتھ آپ نے ایسی چیز بھی کھا لی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا, اس کی وجہ سے پیناڈول نے اثر نہیں کیا. کچھ تو ہے نا. حج کا بنیادی مقصد کیا ہے, وہ حج کی عبادت ہمیں بتا دیتی ہے. کیونکہ حج میں ہم سے جس قسم کے کام کرائے جاتے ہیں وہ کام سارے ایسے ہیں جو عام دنوں میں دیوانگی کہلاتے ہیں. دیکھو نماز کیسی خوبصورت عبادت ہے, آپ مسواک کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے پہن کر تمیز سے اللہ کے سچی سے کھڑے ہو جائیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, اچھی عبادت ہے نا, ایک لاجک ہے. حج عجیب, اسلام صفائی کا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے نا صاف ستھرے رہو, بلکہ دنیا کی ہر قوم کہتی ہے صاف ستھرے رہو. جتنی اسلام میں صفائی کی حرص ہے, اسلام جتنا صفائی کے معاملے میں حساس ہے, اتنا دنیا کا کوئی مذہب کوئی قوم نہیں ہے. بہت سینسٹیو ہے اسلام صفائی کے معاملے میں. ان کی پیاز کی بدبو کو برداشت نہیں کیا گیا, کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی, سانس میں بو آئے گی, تو تمباکو گٹکے سگریٹ کے بعد کہاں اجازت ہوگی. بہت سینسٹیو ہے اسلام. خوشبو, اسلام میں خوشبو کو بہت پسند کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے نہا کے گھر سے نکلتے, اتنے ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو صحابہ کہتے ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے علم ہو جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو بدبو ختم کرنے کے لیے, اسلام میں وہ والی خوشبو کا تصور نہیں ہے. بعض غیر مسلم قومیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض غیر مسلم قومیں کہ وہ اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کا استعمال کرتے. اسلام میں خوشبو کا یہ مطلب نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کا, مسواک کا, ان چیزوں کا حکم ہے. بیری کے پتوں سے نہائیں یا صابن سے نہائیں. بدبو جب ختم ہوگی تو پھر اضافی چیز ہے یہ خوشبو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ نبی کہتے کہ جو پیاز کھائے منہ میں اسپرے کر کے آئے, یہ کہتے نا نبی, بھائی جس نے کچا پیاز کھایا ہو وہ منہ میں کیا کر کے آئے, اسپرے کر کے آئے. نہ پیاز کی بدبو کو پہلے ختم کرے پھر خوشبو پیدا کرے. تو خوشبو کا استعمال, میل کچیل کو دور رکھنا, پراپر ڈریس پہننا. اگر آپ نماز میں پراپر ڈریس نہیں استعمال کرتے, علماء کیا کہتے ہیں, آپ کی نماز مکروہ ہے, تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, پراپر ڈریس پہنو. زینت کا مطلب کیا ہے, مزین برہنہ ہو کے یا ایسے اوٹ پٹانگ طریقے سے نہیں مسجد میں آ جایا کرو. حج میں سارا معاملہ کیا ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اشعث اغبر, پراگندہ بال اور میلا کچیلا اللہ کو زیادہ پسند نہیں آ رہی. حاجی اللہ کو کیسا پسند ہے؟ خوشبو کا استعمال, ہر بول لیں گورنمنٹ, خوشبو کا استعمال احرام میں حرام, سزا ملے گی ٹائٹ والی, پورا دم لازم. خوشبو کا استعمال, عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا, عورت کی فطرت ہے, عورت کی فطرت ہے, ادھر توجہ رکھیں, عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا, چہرہ ڈھانک کے رکھنا مردوں کے سامنے. وہاں حکم دیا کہ چہرے پر کپڑا لگانے کی اجازت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اصل فطرت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو احرام میں چہرے چھپانے کی اجازت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے, اس لیے اس سے الٹ کروایا گیا ہے. وہاں پہ نہیں آ رہی میرا, حج میں اپوزٹ کام ہو رہے ہیں, اس لیے علماء نے کہا ایسے شیڈ لے کہ اس کے آگے پردہ لٹکائے تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس میں عورت کو بہت الجھن ہوتی ہے, لیکن ہے کرنا پڑے گا. خوشبو پر پابندی,
عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بال، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال بڑھانے کی اجازت. یار بول لیا کریں، میں پیسے لے رہا ہوں کیا؟ میں آپ جب ساتھ دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی. پنجاب میں جائیں، وہ خطیب لوگ نعرے لگواتے ہیں، اس کے بغیر وہ بیان نہیں کرواتے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھو شاباش، پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. میں تو کچھ بھی نہیں کہلوا رہا آپ سے، آپ کے کراچی والے ہونے کا میں یہ اس کی رعایت کر رہا ہوں. نہ پنجاب میں جب خطیب بیان کرتے ہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا وہ سننے والوں کو، تو میں تو نہ نعرے لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جو بات سوال پوچھو جواب دے دیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ہاں حکم ہے نا کہ بغلوں کے بال لینے چاہیے کیونکہ گندگی ہوتی ہے، 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. حج میں اجازت ہے میلے کچیلے. اب تو بہت جلدی جلدی حج ہو جاتا ہے. جب صحابہ کے دور میں کیا ہوتا ہوگا، جب مدینہ سے چلتے ہوں گے کئی مہینے ایسے واقعات ہوتے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی اور نیچے گر رہی ہوتی. صحابہ کے ہاں ایسا ہوا کرتا تھا، آسان نہیں تھا حج. کتنی پابندیاں عام حالات میں. بال بڑے کرنا یہ زینت ہے، عورت کی تو ہے ہی زینت، مرد کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے بال تھے. ٹنڈ جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ یاد رکھو. جو لوگ کہتے ہیں نا گنجا ہونا سنت ہے، غلط. ٹنڈ اللہ کی طرف سے کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں پچھلی امتی 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کا مریض، ایک کی ٹنڈ تھی اور ایک بہت غریب تھا، کھانے پینے کو روٹی نہیں تھی. ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، ان کو آزمایا اور اللہ کے حکم سے تینوں کو کہا بھی کیا چاہیے. ٹنڈ جس کی تھی اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی خواہش میری ہے کہ میرے سر پہ بال ہوگا. جو بہت ہی غریب تھا اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے مال مل جائے. جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا اس بیماری سے دور بھاگتے ہیں. تو سب کی بیماری اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو آزمایا. لمبا واقعہ ہے لیکن اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ٹنڈ کیا ہے. تو آزمائش اگر قدرت کی طرف سے ہو صبر کرنا چاہیے، جو کہ ایک عمر کے بعد خود بخود ہونا شروع. اور اگر آپ پہلے سے ہی ٹینڈ کروانا شروع کر دیں تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس لیے ٹینڈ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ ٹینڈ جچتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی پہ جچ رہی ہے تو جائز ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مرد کے لیے جائز ہے. بھائی اگر تم ٹینڈ میں اچھے لگ رہے ہو بالکل گول. لیکن عمومی طور پر کیا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم. ایک عاشق تھا نا اپنے معشوق، ایک خاشق ہو گئی کسی مرد پہ، اس کی زلفوں پہ عاشق ہو گئی. اس نے عشق ختم کرنے کے لیے ٹینڈ کرا لی کہ تاکہ اس عورت سے جان چھوٹ. تو اس خاتون نے یہ شعر کہا، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، صحیح سالم ہے، سر منڈانے پر بھی تو کوئی فرق نہیں پڑا سر. تو لیکن عام حالات میں ٹینڈ کیا سمجھی جاتی ہے، اس لیے شریعت نے ٹینڈ کا ہمیں حکم نہیں دینت ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، میں کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا. اس لیے بال رکھو. اور دینداروں کو میں اس لیے خاص طور پہ بال رکھنے کا کہتا ہوں کہ وہ دین کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ان کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو مذہب نے ایسا سکھایا، حالانکہ مذہب تھوڑی سکھا رہے ہیں ان کو. مذہب تو کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. ہاں جمال کی ایک حد ہوتی ہے، چھچھورا پن اچھا نہیں ہے. وہ پھر کبھی اور بیان کروں گا اس پر، کئی دفعہ کر بھی چکا. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ایسے انگوٹھیاں، یہاں 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، مرد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیا پہنا ہوا ہے، شمیانے پہن کے گھوم رہے ہیں پورے. تو حج میں ہم احرام اترتا نہیں ہے جب تک سر پہ اس طرح نہ چلے. بالکل جتنے عمرے کرو گے اتنی ہی دفعہ اس طرح سر پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے اتنی قربانی دی اللہ کے لیے، مینا میں 5 دن گزارے، رکاوٹ قربانی بھی کر لی، 6 لاکھ روپے بھی خرچ سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کے دھکے بھی کھا رہے تھے. اتنے پروسیس گزرنے کے بعد جب آپ نے عرفہ کا وقوف کیا، مزدلفہ گئے، اس کے بعد رمی کی، تو اب تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملنا چاہیے تھا بھائی تو بہت ہمارے لیے قربانی دی ہے. اب کیا ہے کہ جن کے سر پہ بال نہیں بھی ہیں، حاجیوں کو ایسا تیل دیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لگائیں گے تو سر پہ بال اگائیں گے. ایسا ہونا چاہیے نا، اللہ کی طرف سے گفٹ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ عجیب انعام ہے، سارے کام ہو گئے، اب احرام کھولنے کا ٹائم آیا تو اللہ فرماتے جب تک ٹنڈ نہیں کراؤ گے احرام سے نکلو گے نہیں. لے بھیا. اور ایک دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں حاجی اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اس کی ٹنڈ کرا کے بھیج دو، وہ کیا بولے گا، یار یہ کیسے مہمان تھے بھائی، ہم ان کے گھر گئے تھے اور نہ انہوں نے ہمیں کھلایا نہ انہوں نے ہمیں پلایا، ہم ہی ان کے لیے گفٹ بھی لے کر گئے، ہم ہی نہیں میزبان کو تحفے بھی دیے، اور واپسی پہ چلو کچھ انہوں نے تحفہ نہیں دیا ہے بھائی، یا کوئی اکرام نہیں کیا تو ویسے ہی آنے دیتے جیسے ہم گئے تھے. واپسی پہ کیا کیا، پکڑا نائی کو بلایا، سر مڑا کے بولے چلو شاباش ہے بھائی. اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن ہو رہا ہے، ہو یہی رہا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ پہ دوڑو؟ اے اللہ، حضرت ہاجرہ دوڑ گئی تھی ایک دفعہ، اب ہم دوڑ کے کیا، بس ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا بہت بڑی قربانی تھی. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں دوڑیں، وہاں سے یہاں دوڑیں؟
اور اللہ کے گھر کے گرد گول گول چکر کاٹے. یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ رکوع تو عبادت سمجھ میں آتی ہے، جھک جانا، سبحان ربی العظیم کہنا، ناک سجدے میں رکھ کے رگڑنا اور سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگانا. یہ گول گول چکر کاٹنا یہ کون سی عبادت ہے؟ عام حالات میں حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کو جنون اور دیوانگی پسند نہیں ہے. صحابہ زور زور سے ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے. آہستہ ذکر. یہ جو مسجدوں میں چیخ چیخ کے ذکر کی محفلیں آج کل ہو رہی صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ صحابہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا. ہاں کوئی شیخ اپنے مریدوں کو ذکر سکھانے کے لیے الگ سے کہیں سائٹ پہ لے جائے تاکہ ان کے ذکر ان کے دماغ میں اور دل میں رچ جائے، اس کے لیے متوسط درجے کا جو جہر ہے اس کی مشائخ اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کی ہے. جب سیکھ جائیں تو وہ بھی چھوڑو اور اس کو سنت نہ سمجھیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے گریبان پھاڑ کے اور ایسے کہ لوگ سمجھے واقعی پاگل ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا. کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب لینا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ مطلب لینا جائز نہیں ہے. حدیثوں کے مطلب صحابہ اور ائمہ سے پوچھے جائیں گے کہ ائمہ کرام نے کون سی حدیث کا کیا مطلب سمجھا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاق ہیں. انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. سنیں میری بات. پھر انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا، لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 طلاقیں 3 ہیں، چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس. وہ کہہ رہے قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے؟ پھر میں نے ان کو میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے. ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں اس کو کس قسم کی دلیل دینی ہے جس سے یہ سمجھے گا. تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے. میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، سوری قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی؟ تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ؟ یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. مجتہد بنے ہوئے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کہ چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے، اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں. ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا، میرا موضوع رہ جائے گا، اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے. ایک بات کان کھول کے سن لیں، جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے، صرف قرآن و سنت کو فالو کرو، تو یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے. مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی. جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہے، ائمہ مجتہدین، کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے. کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں یار ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام شافعی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام احمد ابن حنبل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا. عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے؟ سائٹ پہ ہو جاتی ہے. تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے. ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ضلالت اور گمراہی تقلید سے پھیلتی ہے، کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے بھائی ائمہ کرام نے نہیں کہا، تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا. تو یاد رکھو اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آؤ گے. قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا. قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں، حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے، چل نہیں رہے ہوگے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں ایسے ہی ہوا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جو مشہور پروفیسر صاحب ہیں نا وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو، ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا، اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. تیسرا کلپ آپ سنو گے وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ بات کر رہا ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. 3 طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو، جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے
ان میں سے 3 رائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایسے طہر میں دیے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا. عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں اور یہ خلاف شرع ہے. 1 بھی نہیں ہوئی وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ. ایک فریق کہتے ہیں 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق یہ مسئلہ سنا ہوگا. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں. انہی میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ان میں بھی 2 رائے ہیں اس میں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ تحقیق ہو چکی ہے تو پہلے ہی مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں آپ اجتہاد. خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا تقلید کے خلاف اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو عیسائی اگر آپ کو اسلام عیسائیت پہ لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا. وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا. وہ اسے پتا ہے جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. پہلے اسلام کے خلاف کرو. جب یہ نیوٹرل ہو جائے کوئی بھی چارج اس میں باقی نہ رہے پھر اس میں جو چاہے بھر دو. ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے آپ چاہتے ہو اس میں پیٹرول بھر دو تو پہلے اس کا پانی اڑیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں چاہے دیسی گھی ڈالیں چاہے بول لو نا یار تو پھر اپنی مرضی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حنفی شافی یہ سب جہالت ہے. تقلید شرک ہے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں. جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے نا پھر اپنی مرضی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے. یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں. قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے. وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان آیا آپ نے ٹینڈ کرا کے یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی تو عجیب سی بات. تو حج میں سارے ایسے ہی کام عجیب عجیب. خود جانور ذبح کرنا یہ بھی تو ایک عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جب احرام تمہارا کھولا احرام کھولنے کے لیے تم جب قربانی دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. اللہ کیا کہتے ہیں جانور کاٹو. مینا میں کروڑوں جانور کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے. بظاہر یہ پیسے کا ضیاع ہے یا نہیں ہے. دنیا تو چیختی ہے کہ بھائی تم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو یہ پیسہ اگر اقوام متحدہ کو دے دیتے IMF والوں کے قرضے لوٹا دیتے اس سے تو ملک کتنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. اور بھائی ہم کتنے قرضوں میں پھنسے ہوئے نا IMF سے قرضے لیے ہوئے تو وہ قرضہ لوٹا دیتے. ان پیسے سے جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے ان پیسوں سے لاکھوں غریب بچیوں کی شادی کا انتظام جہیز کا انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور میں تو بچیوں کے جہیز کا قائل نہیں ہوں. بچوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے جو لڑکے بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو کاروبار چلا کے دیے جا سکتے. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے بھائی کیا کرنا ہے اور یہ کس کا حکم ہے اس کی بھی کوئی لاجک سمجھ میں. تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں یہ سوال بٹھانے میں گھنٹیاں مجھے آپ لوگوں کے دماغ جتنا اچھی طرح سوال سمجھ میں آتا ہے تو جواب اتنا ہی اچھا ذہن میں بیٹھتا ہے. طول دیر اس کا جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے بھی ایک تمہید سننا. جواب یہ ہے کہ جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اس شریعت پر چلنا وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے مشکل کام بھی آسانی سے کر دیتے ہو. جس سے محبت نہیں ہوئی جو آپ کا کچھ لگتا نہیں ہے اس کے آسان کام بھی آپ سے نہیں ہوتے. ابا آپ سے کہیں بیٹا تم یہ کرو کہ یہ جو ہے نا گاڑی کو دھکا لگا دو بھائی ابا کہہ رہے ہیں دھکا لگائیں گے آپ. اور ایک ویسے ہی کوئی بندہ چلتا ہوا کہ یار یہاں سے ذرا پانی پلا دو آپ کہیں گے خود نہیں اٹھ کے پی سکتا. بھائی تیری بھی تو یا تو کوئی بڈھا ہو کوئی بوڑھا ہو بیچارہ بھائی تیری بھی تو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں. تو شریعت نے ہمیں حکم دیا داڑھی رکھو. ہمیں حکم دیا سود سے بچو. ہمیں حکم دیا اپنی نظر کی حفاظت کرو. ہمیں حکم دیا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو. ہمیں حکم دیا والدین کی اطاعت کرو. ہمیں حکم دیا بیوی بچوں سے محبت کرو ان کے حقوق ادا کرو. ہمیں حکم دیا کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا کرو اللہ کے لیے ان پہ خرچ کیا کرو. بہت سارے حکام ہیں. حرام نہ کھاؤ. سودی بینک میں جاب مت کرو. انشورنس نہ کرواؤ.
کروا دی ہے تو جتنا اضافی منافع مل رہا ہے انشورنس کر وہ سارا صدقہ کر دو، حرام ہے وہ. بہت سارے حکام. محبت نہیں ہوتی تو لہذا سمجھ میں نہیں آتے حکام، پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض لہذا ہے تو محبت نہیں ہے نا. رمضان میں اللہ کہہ رہے ہیں روزے رکھو چاہے کل پیپر ہی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنا پڑے گا سوائے پروفیسر صاحب کے. وہ کہتے ہیں اگر کل پیپر ہے تو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کا اپنی لاجک ہے، وہ تقلید کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں میری تقلید کرو اگر کرنی ہے. اللہ نے تو کہا کہ صرف مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کا کل پیپر ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا. روزہ رکھنا پڑے گا. آپ کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ کی محبت ہوگی تو رکھ لو گے، نہیں ہوگی تو بولے مولوی نے پتہ نہیں پیپر ہے، آخر ہم نے ترقی بھی کرنی ہے، آخر ہم نے جاب بھی کرنی ہے، روزہ رکھ کے کون پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی جب تک محبت نہیں ہوگی شریعت سمجھ میں ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے. یہ لفظ تھوڑا نامناسب ہے لیکن یہی چیزیں آج کو نکال رہے ہیں. ہر چیز میں یوں کرتے رہو، کیوں ایسا اللہ نے دی. طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو گئی، اللہ نے اتنا مشکل کیوں بنا. بھائی اللہ نے کہہ دیا حرام ہے بیوی، ختم. یار یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب، یہ کیا ہو گیا. ہر وقت کیا کرے گا؟ محبت نہیں ہے نا. جب محبت ہوتی ہے الٹے کام بھی کر لیتا ہے آدمی. آپ کی والی نے رات 2:30 بجے فون کیا آ جاؤ قائد اعظم کے مزار پہ، بولے گا یہ کون سا ٹائم ہے یار 2:30 بجے کون سا ٹائم ہے یار، یہ کون سا ٹائم ہے. فوراً بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ اگر محبت ہوگی تو بھاگو. بولے گا یار 2:30 1 بجے 2 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکسی نہیں ملی پیدل نکل جاؤ گے. دنیا یہ سمجھے گی قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے. میں سوچتا ہوں قائد اعظم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا، کمبختوں میری قبر کو تو معاف کر دیتے. بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. پارکوں کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو محبوبوں کے الٹے سوال بھی ہوتے ہیں کہ بھائی محبت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر. اگر آپ نے کیوں پوچھ لیا اس کا مطلب ہے آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکتے. تو یاد رکھو محبت کے اصول اور ضابطے کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں بھی وہی ضابطے ہیں. محبوب کو خوش کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں نا. آپ کو کسی سے بہت محبت ہے لیکن 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار ہوں. آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے خرچے پہ فون کر کے مجھ سے بات کیا کرو. اپنی والی سے آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے خرچے پہ کال کر کے مجھ سے بات کیا کرو. وہ کہے گی یہ کیسی محبت ہے یار، کم از کم مجھ سے بات کرنے کے لیے بیلنس تو تم ڈال دیا کرو. بیلنس بھی نہیں ڈال رہا پھر کیا بھائی؟ خرچہ کرنا پڑتا ہے خرچہ، ورنہ محبت کا پتہ نہیں چلتا. ابا سے محبت ہے پیسے دو، اماں سے محبت ہے پیسے دو، بیوی سے محبت ہے پیسے خرچ کرو گے تو وہ مانے گی ورنہ وہ بھی نہیں مانے گی. بولے گی کیسی محبت ہے میرے میاں کو، جب بھی پیسے مانگو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ کہی بھائی پیسے مانگے. وہ ایک فقیر گیا نا، بولا یار پیسے دو. دوسرے نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو گئے پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مشورہ مانگا ہے، پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا میں نے آپ سے، یہ کر لو وہ کر لو. دنیا میں پیسوں کے بغیر محبت کوئی بھی نہیں مانتا، تو اللہ بھی نہیں مانتے. اللہ بولتے مجھے پیسے دو گے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور اللہ کو دے نہیں سکتے تو اللہ کہتے میری مخلوق کو دو. تو ایسے ہی یاد رکھو جب تک محبت نہیں ہوتی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی. اب محبت کی ہیں 2 قسمیں. ایک محبت وہ ہے جس کو عقلی محبت کہا جاتا ہے، یعنی عقل سے آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں اس سے محبت کروں. یہ وہ محبت ہے جو بڑی مشہور ہوتی ہے. اس میں صرف آپ کا دماغ حرکت کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں بہت اچھا، تو آپ کے جذبات نہیں ہیں ان کی طرف، بس آپ یہ کہتے ہو بھائی یہ ٹیچر ہیں، یہ میرے محسن ہیں، جہاں ملیں گے میں ان سے احترام سے بات کروں گا، کبھی کبھار ان کو گفٹ بھی دے دوں گا کہ مجھ پر احسان. یہ والی محبت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی محبت، صرف عقل سے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں دل کی دھڑکنیں، بولو نا یار، جیسے آپ کی کوئی منگیتر تھی، شادی ہونے والی ہے آپ کی، پہلے کبھی ڈیٹیں نہیں ماری آپ نے، ڈیٹیں ماری ہوتی ہے پھر وہ دھڑکنے وڑکنے سب ڈیٹوں میں ہی ختم ہو جاتی، وہ ساری دھڑکنے وڑکنے ڈیٹوں میں ختم. تو آپ کو جب وہ ملنے والی ہوتی ہے کیسی دل کی دھڑکنیں، جذبات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار جذبات کنٹرول میں، یہ بھی محبت ہے مگر یہ ہے جذباتی محبت. اس کو کہتے ہیں دلی محبت، وہ محبت جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو. آپ کا کوئی پرانا بچھڑا ہوا یار آ رہا ہے جس کے ساتھ آپ گھوما پھرا کرتے تھے، دوستی تھی، اس کا جب آپ سنتے ہو آ رہا ہے ایک دم. ماں کو جو بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ عقلی نہیں ہوتی، صرف وہ جذباتی ہوتی ہے. ماں سے اس کا بچہ چھین لو کیسے پاگل ہونے لگتی ہے، بچے کو کچھ ہو جائے تھوڑا سا ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے، چیزیں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیتی ہے، ہائے میرا بچہ ہائے. یہ محبت عقلی نہیں ہے، اس میں جذبات بھی شامل ہیں. کیسے سمجھائیں؟ باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے مگر اس میں جذبات کم ہوتے ہیں، عقل زیادہ ہوتی ہے. بھئی میرا بیٹا ہے، مجھے چاہیے کہ میں پریشان، اسے کچھ ہو تو مجھے چاہیے کہ میں پریشان، سوچ کے پریشان ہوتا ہے وہ. کیا خیال ہے؟ ٹیچر سے محبت، بھئی آپ کے ٹیچر کو کچھ ہو جائے، آپ یار مجھے
چاہیے کہ میں ان کا خیال ہوں. ایسا نہیں ایک دم پاگل ہو جاؤ جذبات سے. ٹیچر ہیں میرے ٹیچر، یہ میرے انکل ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا فرض بنتا ہے، شریعت نے حکم دیا، قانون یہ کہتا ہے، اخلاق یہ کہتے ہیں، لہذا. لیکن ماں کے بچے کو کچھ ہو جائے تو کیا ماں کو یہ بتانا پڑتا ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرا چونکہ ایکچولی یہ بیٹا ہے، لہذا اس بچے کی ذمہ داری ہے، چونکہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، لہذا اس کے نتیجے میں یہ رو رہا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. وہ یہ سوچتی ہے، یہ سغرے کبرے ملاتی ہے دلائل کے. جیسے ہی بچے کو ذرا سا بھی خون نکلا ایک دم پاگل ہے، فوراً فون گھمائے گی. آپ آفس میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے ہو، فون کرے گی. فون کیوں نہیں، فون نہیں اٹھایا تو ایسی کی تیسی کر دے گی. آپ گھر نہیں تمیز سے داخل ہو سکتے، آپ جو کہ ویسے ہی نہیں ہوتے، آپ اس دن اور زیادہ تمیز سے داخل نہیں ہوگی. ایسا زمین آسمان الٹ پلٹ کر دے گی. تبھی تو ماں کے بڑے حقوق ہیں، وہ بڑے جذبات سے پالتی ہے آپ کو، جذبات سے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بس سوچ سوچ کے پالے، وہ اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھتی ہے. تو یہ والی جو محبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلی محبت کہتے ہیں. ہمیں آپ سے دلی محبت، اور اسی محبت کا قرآن ذکر کرتا ہے زیادہ. تبھی قرآن میں بار بار دل کا تذکرہ بہت ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ، ایمان والوں پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، دل ہل جاتے ہیں. اور جب یہ جذباتی محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بعض دفعہ آنکھیں بھی کرتی ہیں. جو عقل والی محبت ہے اس میں آنکھوں سے اظہار، بول لو یار کوئی آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار تھے، بیمار ہو گئے، آپ افسوس تو بہت ہوا، ایسا نہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. غیر مسلم لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمان نظر آئے، کہیں اسلام یعنی حقیقی مذہب صحیح نظر آئے ہمیں، فرمائے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بہی چلی. حق پہچان جاتے ہیں، ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یار یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. یہ والی محبت ہمارے دل میں سب کی ہے سوائے اللہ کے. آ رہی ہے بات؟ پہلی قسم کی محبت تو ہم اللہ سے بھی کرتے ہیں، بھائی اللہ ہے، اس کے ہم پر احسانات ہیں، اس نے کہا ہے نماز پڑھو تو مجبوری ہے، اس نے کہہ دیا قربانی کر لیتے ہیں، نصاب ہے 40 لے آئیں گے، سوپ بنا کے پی لیں گے، ایسے ایسے بکرے آ رہے ہیں، سوپ بنا کے پی لیں گے، کوئی مسئلہ. یہ والی تو ہے. اسی وجہ سے جمعہ بھی پڑھنے آئے آپ لوگ، اور میں یہاں بیٹھ کے خطاب بھی کر رہا ہوں. بھائی اللہ کہا ہے، مولوی بن گئے ہو، مدارس میں لوگ پیسہ خرچ کریں، اب ذمہ دار کے بیٹھ جاؤ، بول لو یار یہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس سے کام نہیں چلتا، اس سے یہ گھسیٹتی رہتی ہے انسان کو عبادت کی طرف. ذرا سستی ہوئی پھر چھوڑ. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت میں کچھ جذبات بھی. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن دیارا. امرؤ القیس جو شاعر گزرا ہے نا، جسے مجنوں کہا جاتا تھا، لیلا مجنوں کے قصے بہت سنے ہوں گے، تو وہ کیا کہتا ہے امرؤ القیس کہ میں لیلا کے گھر کے گرد سے جب گزرتا ہوں، دیکھو عقلی محبت کیا کہتی ہے؟ بھائی لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اگر کورٹ میرج ہو سکتی ہے تو وہ کر لو، وہ بھی نہیں ہو سکتی تو دماغ خراب ہے یار، کہیں اور. بھائی ٹائم ضائع نہیں کرو کہیں اور، ورنہ عمر نکل رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی. اگر مجنوں میں عقلی محبت ہوتی، لیلا سے جذباتی نہ ہوتی، تو مجنوں کیا کرتا؟ لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجتا. کبوتر کے ذریعے مس کالیں تو وہ کئی دے چکا تھا. پہلے زمانے میں کبوتر جو مس کال کی ہوتی نا، وہ بغیر خط کے جب پہنچ جائے تو وہ مس کال سمجھا جاتا تھا. اگر کبوتر پہنچ گیا محبوبہ کے پاس خط کے بغیر تو یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ یہ مس کال ہے. کئی مس کالیں بھی دی، کئی خطوط بھی بھیجے. بھائی مان گئی ٹھیک ہے، ابا کو بھی سمجھا لیا، کورٹ میرج کی کوشش بھی کر لی، نہیں ہو رہی، چھوڑو یار عمر نکل رہی ہے کہیں اور کرو. ایسا ہی کرتا نا مجنوں. مجنوں نے ایسا نہیں کیا. مجنوں کیا کہہ رہا ہے؟ یار لیلا تو مل نہیں رہی، تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ امر من الدیاری دیاری لیلا، لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا رہتا ہوں، حالانکہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے وہاں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر بھی آئے. پہلے زمانے میں تو آپ گیٹ کے اندر رہیں اور ہم گیٹ سے باہر رہیں. حیا تھی نا، پردہ تھا. تو کہہ رہے کہ میں لیلا تو نظر آ نہیں رہی، تو در و دیوار تو نظر آ رہے ہیں نا لیلا کے. امر من الدیاری دیاری لیلا، لیلا کے در و دیوار کے گرد میں گھوم رہا ہوں. اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی، لوگوں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت کر رہا ہوں. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے، سیمنٹ بجری سے، تو دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو، اور ایسے ایسے گولے گھوم رہے ہیں. تو پاگل ہے، تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اینٹوں سے محبت ہو. ولیکن حب من سکن الدیار، ان دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے اس کی محبت اتنا جوش مار رہی ہے
کہ ان دیواروں کی نسبت چونکہ ان محبوب کی طرف ہے، محبوب نہیں مل رہا تو دیواروں سے محبت میں دیواروں کو چوم رہا ہوں، دیواروں سے محبت ہے مگر کس وجہ سے؟ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا کی طرف ہے۔ تو جب اس کی کوئی عقلی لاجک ہے تبھی تو لوگ پاگل کہتے تھے مجنوں کو، بلکہ مجنوں کا تو مطلب ہی پاگل ہو گیا، سٹھیا گیا، بھی دیواروں سے کو چوم رہا ہے۔ لیکن جس کو اتنی محبت لیلا سے ہو گئی کہ وہ دیواروں کو چوم رہا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا کی طرف، تو وہ لیلا کے کبھی حکم عدولی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نظر نہیں آتا مگر میرا ایک گھر ہے جس کو میرا گھر کہا جاتا ہے، اس میں نہ صوفے ہیں نہ ایئر کنڈیشن ہے، اس میں سعودی عرب نے وہ سونے کا دروازہ لگا دیا، ورنہ وہ تو بیچارہ لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ تھا بیت اللہ کا، اور عام سیمنٹ اور گارے کی بنی ہوئی اینٹیں تھیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک چار دیواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ میرا گھر ہے۔ ہمارے گھر ہوتے ہیں ہزار گز کے، بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں 2,000 گز کے، اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سوئمنگ پول ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا گھر ہے جس میں نہ کوئی سونے کی اینٹیں ہیں، نہ اس میں کوئی سوئمنگ پول ہے، نہ اس میں صوفے ہیں، کچن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ چار دیواری ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر، اور اسے بنانے والا میرا خلیل ہے، یہ میرا گھر۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کا گھر ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے دل میں عشق اور محبت کی چنگاری اگر پیدا کرنی ہے، عشق اور محبت کی آگ بھڑکانی ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے آؤ اور اس گھر کے گرد چکر لگاؤ اور اس کی دیواروں کو چوم۔ ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں کو چومتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ غیر مسلم سمجھتا ہے یہ پاگل ہو گئے، ان کی ایک مذہبی رسم ہے۔ مذہبی رسم نہیں ہے بھائی، اس گھر کی نسبت اگر خالق کائنات کی طرف نہ ہوتی، اس گھر کی ویلیو ہماری نظر میں 4 آنے کے برابر بھی نہ ہوتی۔ اس سے اچھے گھر تو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، اس سے اچھے گھر ظاہری صورت کے اعتبار سے ہمارے ملک میں موجود ہے، ہماری غریب آبادیوں میں موجود ہیں۔ اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف، خالق کائنات کی طرف۔ تو حج کیا ہے؟ آپ کو دیوانہ بنانے کا ایک پروسیس ہے کہ اپنے اندر جذباتی محبت پیدا کرو، جذباتی۔ لہذا جو لوگ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مخصوص لباس میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی ایک پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں، ان کو حج کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ یہ 2 چادریں کیسے؟ احرام میں آپ کو پتا ہے کہ جب طواف کرتے ہیں پہلا، اس میں بازو ننگا رکھنا پڑتا ہے، بازو ننگا رکھنا۔ مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ عام حالات میں مرد سر ڈھانپ کے چلتے ہیں۔ تو آپ کو دیوانہ بنایا جا رہا ہے، دیوانہ۔ کنکریاں ماری جا رہی ہیں، کنکریاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ کنکری وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا ہے نا سیمنٹ کا وہ شیطان ہے، تبھی لوگ انڈے بھی مار رہے ہیں، بعض جوتے بھی مار رہے ہیں۔ وہ شیطان نہیں ہے، شیطان تو وہاں سے چلا گیا، وہ تو صرف ایک نشانی ہے جو بعد میں سعودی حکومت نے لگائی ہے۔ نشانی ہے کہ بھئی یہاں آیا تھا، یہاں ابراہیم نے مارا تھا، اب ہے نہیں ہے لیکن مارو تم۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اس موقع پر وہ بھی دیوانگی تھی، ورنہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا عقل کہتی ہے؟ کوئی محبوب آپ سے کہے بیٹے کو ذبح کرو، آپ کرو گے؟ بولے کہ بھائی محبت اپنی جگہ، بیٹا ذبح نہیں کروں گا میں۔ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہم قربانی کے دن جانور اتنے کاٹتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے تو اچھا نہیں تھا؟ اتنی موٹی گائے لا کے کروڑوں روپے اڑا دیتے ہم ہوا میں، کیا حکمت ہے اس کی؟ میں نے کہا یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم کس کو ذبح کرو؟ جانور۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹایا اس کی کوئی حکمت تھی؟ ہے بھائی؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام یہی اشکال اللہ سے کرتے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو مجھے حکم دے میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں، تو مجھے حکم دے میں 100 اونٹ ذبح کر دوں، تو مجھے حکم دے میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں۔ یہ بیٹا جس نے کوئی جرم نہیں کیا، 7-8 سال کا بچہ بالکل معصوم، اور یہ دیا بھی تو نے۔ اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو اس کی بشارتیں اور خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے مجھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی تھی، بغلام علیم، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹا دوں گا میں آپ کو خوشخبریاں دی ہوں، اس کے بعد جب بیٹا ملا ہو تو وہ بیٹا دینے کے لیے ہوتا ہے، واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو یہ خوشخبری دی تھی مجھے، یہ بیٹا بڑی امیدیں لے کر، میں امیدیں وابستہ تھی میری اس بیٹے سے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو کاٹ دو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک لفظ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا۔ میں نے کہا اگر وہ یہ اشکال کرتے تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے۔ خلیل حبیب سے اوپر کی چیز ہے، حبیب اللہ ایک الگ ہے، خلیل اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے، اللہ کے خاص جگری دوست نہ بنتے، وہ
ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے یہ بیٹا دیا ہے جب وہ کہے گا اس کو کاٹ دو تو اس کے حکم پہ کاٹ دو. کوئی لاجک نہیں, کوئی حکمت نہیں, خدا نے کہہ دیا وہ ختم. تو میں نے کہا وہ بیٹا کاٹنے پہ تیار ہیں, آپ گائے کاٹنے پہ تیار, آپ اس کی لاجک پوچھ. جبکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کٹنے کے لیے کیا ہے. گائے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے بھائی. دودھ دے گی, جب تک دے گی نہیں تو کاٹ کے کھا جاؤ. اسی لیے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا وہ. کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انگلش میں سمجھاؤں بھائی.